السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه۔ محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے ایک مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی دینی اور سماجی ذمہ داریاں۔ اور انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے میں 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جائیں، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہم مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ ہمیں اسلام کی تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، حکم دیا اللہ تعالیٰ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ زندگی گزارتے ہوئے شیطان کے راستے پر جانے سے تمہیں بچنا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمن کے قریب نہیں جاتے ہیں بلکہ دشمن سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک انسان جو زندگی گزارتا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے اسے سماج بھی دیکھنا ہے، دین بھی دیکھنا ہے۔ تو دینی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے، سماجی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ان 10 پوائنٹس میں کور کرنے کی اور آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے آپ کے حساب سے؟ ایک انسان کی سب سے بڑی، سب سے بنیادی اور سب سے پہلی ذمہ داری اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ مسلمان بننا نہیں، ذمہ داری تو ہے لیکن پہلی ذمہ داری نہیں۔ اور کوئی نہیں، وہ بھی بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ تو اللہ کا توحید میں سب سے پہلی بڑی اور بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کرنا، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس لیے بھیجا؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے نا، شرک سے بچانے کے لیے۔ لیکن سب سے پہلی وحی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کیا ہے اس میں؟ کیا ہے ان آیتوں میں؟ علم ہے نا، پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ سب سے پہلی وحی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تعلق علم سے ہے۔ کہا پڑھو، علم حاصل کرو۔ پڑھو گے نہیں تو توحید کیسے اپناؤ گے؟ رب کو کیسے پہچانو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ دین کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بندہ جو پڑھا لکھا نہیں، اب اس سے پوچھو دین کی کتنی باتیں اس کو معلوم ہے؟ جو سن رہا ہے وہ بھی ایک علم ہے، آپ یہاں سے کچھ باتیں سنیں گے وہ بھی علم ہے۔ آپ اگر علم نہیں حاصل کریں گے تو دین کے اعتبار سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اور سماج کے اعتبار سے بھی پیچھے رہ جائیں گے۔
اس دنیا کے اندر دین کے حساب سے، دنیا کے حساب سے، سماج کے حساب سے ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ علم۔ آپ دنیاوی علم حاصل کریں گے، دنیا میں ترقی کریں گے، دنیا کے حساب سے ترقی کریں گے۔ آپ دین کا علم حاصل کریں گے، آپ دین کے اعتبار سے ترقی کریں گے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں صرف ایک چیز میں اضافے کی دعا سکھائی ہے، کیا ہے وہ؟ علم ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ کہیے، دعا مانگیے، اے میرے رب میرا علم بڑھا دے۔ دوسری چیزوں میں برکت کی دعا ہم مانگتے ہیں، لیکن علم میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں۔ علم میں اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اس لیے کہ بنا علم کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ دو لوگوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، صرف دو لوگوں کے، ایک ایمان والا اور دوسرے علم والا۔ جس کے پاس علم ہے اس کا درجہ بڑھتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے اس کا درجہ بڑھتا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کی پہلی دو بڑی ذمہ داریاں جو ہے، میں نے پہلے کا تذکرہ کر دیا علم، اور دوسرا جس کا بھی ہم ذکر کریں گے وہ ہے ایمان اور عقیدہ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اور نبی کے ذریعے تمام دنیا کے انسانوں کو حکم دیا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اور علم کا کتنا فائدہ ہے، علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں یہ علم انسان کو کیا بناتا ہے؟ سب سے الگ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی تعریف کی تو کیا کہا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرتا کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے۔ جو عالم ہے صحیح معنوں میں وہی ڈرتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہی نہیں ہوگا وہ کیا ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا ہی نہیں تو ڈرے گا بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ علم انسان کو مصیبت سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے۔ علم انسان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کتنی بار سنتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تو کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی وجہ سے جیل سے نکلے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں، 7 ہری بالیاں، 7 سوکھی بالیاں، بڑے بڑے علماء کو بلایا اپنی جو اس کی سلطنت، اس کی حکومت میں بڑے بڑے عالم، خواب کی تعبیر والے۔ سب لوگوں نے کہا اضغاث واحلام، اے بھائی یہ تو بس ایسے ہی ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، خواب کی تعبیر بتانے والا ہم سے بڑا کوئی عالم ہے بھی نہیں، ان لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ اسی مجلس میں بندہ بیٹھا تھا جس کو یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب کی تعبیر بتایا۔ اس نے کہا بھائی میرے پاس ایک بڑا عالم ہے، مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھنے جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں۔ گیا، پوچھا، یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ 7 موٹی گائوں کا مطلب اگلے 7 سال بہت اچھے ہوں گے۔ 7 دبلی گائوں کا مطلب اس کے بعد کے 7 سال بہت برے ہوں گے۔ 7 ہری بالیوں کا مطلب آنے والے 7 سال میں بہت غلہ اور اناج پیدا ہوگا۔ 7 سوکھی بالیوں کا مطلب اس کے بعد کے 7 سال میں کچھ پیدا نہیں ہوگا، سوکھا پڑا رہے گا، نہ بارش ہوگی نہ غلہ پیدا ہوگا۔ خواب میں اتنا ہی تھا، تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتا دی، اور ساتھ میں مسئلے کا حل بھی بتا دیا کہ 7 اچھے سالوں میں جو غلہ اور اناج پیدا ہوگا اس کو کیسے رکھنا ہے، بعد کے 7 سالوں میں ان غلے اور اناج کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ 14 سال اچھے اور برے ختم ہو جائیں گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ ان 14 سالوں کے بعد ایک سال آئے گا، بہت بارش ہوگی، اور امید سے زیادہ اللہ رب العالمین ان کے یہاں غلہ اور اناج پیدا کرے گا۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر معلوم ہوئی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا یوسف کو ہمارے پاس رہا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ سب پاک دامنی، براءت، وہ سب کے مرحلے سے گزر کر کے جب آئے بادشاہ کے سامنے تو بادشاہ نے کیا کہا؟ انک اليوم لدینا مکین امین۔ آج میں اپنے یہاں آپ کو کوئی بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں۔
تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں خزانے کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے پتا ہے خزانہ استعمال کیسے کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے. وہ یوسف جو جیل میں تھے، اپنے علم کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام صرف جیل سے نہیں نکلے بلکہ مصر کے وزیر خزانہ بھی بنے اور بعد میں چل کر کے اسی مصر کے بادشاہ بھی بنے. اسے علم کی بنیاد، علم حاصل کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے، سال میں ایک ہی جوڑا کپڑا بنوائیے لیکن بچوں کو پڑھائیے. بہت دفعہ ماں باپ مدرسے کی فیس، مکتب کی فیس، اسکول کی فیس بھرنے کے لیے آنا کانی کرتے ہیں، لیکن سال میں 10 فنکشن ہو تو 10 فنکشن کے لیے کپڑا برابر خریدتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. اور وہ کپڑا صرف 1000 کا نہیں آتا، وہ 5-5 10 ہزار والے کپڑے ہوتے ہیں. 10 شادیاں ہو تو 10 شادیوں کے لیے خریدے، 2 عید اور بقرعید کے موقع سے خریدے. افسوس کی ہماری قوم علم کے حوالے سے بہت کچھ. یہ پہلی اور بڑی اور بنیادی ذمہ داری، علم حاصل کر. دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اب آپ نے علم حاصل کیا، پہلی ذمہ داری ادا کی. تو علم حاصل کریں گے جب آپ، تو سب سے پہلے کس چیز کا علم حاصل کریں گے؟ کس کا؟ توحید. سب سے پہلے یہ ذمہ داری آپ اپنے بچوں کو علم کے راستے پر لگائیے تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان اس سے کروائیے. وہ ABCD چلے گا، پڑھائیے آپ. اس سے پہلے کلمہ پڑھائیے، سکھائیے اس کو، اللہ کی پہچان کرائیے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، مدینے کی رہنے والی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں. ام سلیم اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتی ہیں کہ بیٹے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. جبکہ انس رضی اللہ عنہ کا باپ کون ہے؟ وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے وہ. لیکن حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کروا رہی. اور بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا تذکرہ کر دیا اپنے بیٹے کے سامنے کہ جب ہجرت کی باری آئی تو روزانہ یہ 10 سال کا بچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اپنے ہمجولیوں، اپنے ہم عصر، اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ جا کر کے مدینے سے باہر انتظار کرتے تھے کہ کون ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہماری اماں روزانہ ہم کو بتاتی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ جب علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ آپ کو توحید سیکھنا ہے. کیونکہ آپ کو اگر رب کی پہچان نہیں ہوگی تو آپ دنیا جہاں کے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جو یہ ساری چیزیں شرک اور کفر کی چل رہی کس وجہ سے؟ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں. کتنے ہیں ماشاءاللہ علم حاصل ہو گیا تو شرک چھوڑ دیا انہوں نے، کفر چھوڑ دیا انہوں نے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دی، قبروں پر سجدہ کرنا چھوڑ دیا، بہت ساری غلط چیزوں سے توبہ کر لیا. پہلے علم نہیں تھا، اب علم آ گیا. تو علم آنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم آنے سے جہالت کا اندھیرا دور ہوتا ہے. اور اگر علم حاصل کرنے میں پہلے نمبر پر آپ نے توحید رکھا جو کہ ہماری بنیادی ضرورت بھی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا فائدہ بہت زیادہ ہے. قبر میں سوال بھی یہی ہوگا، کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب. اور آپ کو پتا ہے توحید اللہ تعالیٰ نے جب ہم سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹ سے پیدا کر کے سوال پوچھا، کیا سوال پوچھا تھا؟ کیا سوال تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تب سب نے کیا کہا؟ ہاں تمہارا رب. وہاں پر بھی سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ توحید کے بارے میں. ہم پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ توحید ہے. ہم مر جائیں گے، مر جانے کے بعد قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، کیا ہے اس میں؟ توحید ہے. مر جانے کے بعد قبر سے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہم کو سور میں پھونک مارا جائے گا، میدان حشر میں ہوں گے، اللہ کے سامنے سوال و جواب ہوگا. نجات کس بنیاد پر ملے گی؟ توحید. توحید ہماری بنیادی ضرورت ہے. اور توحید ہماری مضبوط کب ہوگی؟ جب ہمارا علم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے زیادہ ہوگا.
جتنا زیادہ اللہ کے بارے میں آپ جانیں گے اتنا زیادہ آپ کی توحید اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً ہر پیج پر 2 4 5 10 20 مرتبہ اپنا نام کیوں ذکر کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا آخر وہ ہے کون۔ کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ویسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی قدر کرو، اللہ کو پہچانو، اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، اپنے رب کے بارے میں علم حاصل کرو اور توحید کو قائم رکھو، توحید پر مضبوطی سے جمے رہو، اس لیے کہ توحید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، آپ کی کل زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، لٹ جائے، لیکن آپ کی توحید پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے کسی کام کے لیے، لیکن سب کچھ ختم ہو جائے، کچھ نہیں آپ کے پاس، توحید کی دولت ہے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اسے بچانا ہے، اسی کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھایا، گھر سے نکالے گئے، ستایا گیا، ظلم کیا گیا، ساحر، کاہن، مجنون، پاگل، شاعر، نہ جانے کیا کیا کہا گیا آپ کو ہجرت کرنا پڑا مکے سے اسی توحید کے لیے۔ اور ہمارے ہاں لوگ آسانی سے آج دھاگے، تعویذ، ٹونے، ٹوٹکے، مٹکے، نہ جانے کیا کیا کر لیتے، 8 10 سال تک اولاد نہ ہو تو معبود بدل لیتے، فلاں دینے والا، فلاں دینے والا۔ توحید ہماری مضبوط نہیں، ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری۔ اور توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک بندے کے پاس زمین بھر کے سونا، زمین بھر کی، پونڈی نہیں، آپ کا علاقہ نہیں، پوری دنیا میں جتنی زمین ہے زمین بھر کے سونا ہو اور آپ کے پاس توحید کی دولت ہو، کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 3 کی آخری آیت میں یہی کہا کہ ایک بندہ شرک پر، کفر پر مر گیا، وہ شرک کرنے والا تھا، مان لو کہ قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے، اس کے پاس زمین بھر کے سونا ہو، ہم سے کہے اللہ یہ لے لو بدلے میں مجھے جنت دے دو، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلْ، اس کی طرف سے وہ زمین بھر کر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے۔ یہ توحید، اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت۔ پیغمبر، انبیاء، رسول اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے، یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، اے میرے بچوں اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا دیکھو جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان رہنا، تمہارے عقیدے میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ آیت دہراتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو جب تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ یوسف علیہ السلام جیسے نبی پیغمبر اللہ سے دعا مانگتے، توفنی مسلمہ، اے اللہ جب وفات دے تو میں مسلمان رہوں۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ کتنی بار ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا دین، میرا عقیدہ، میری توحید، اللہ اس کی حفاظت فرما، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلا حملہ ہمارے عقیدے پر کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا عقیدہ بگاڑ دو، اس کی توحید میں خلل آ جائے، اس کے عقیدے توحید میں بگاڑ آ جائے۔ ایک بار عقیدہ بگڑ گیا تو پھر اس پر مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری دوسری بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ اب روحانی اعتبار سے آپ پاک ہو گئے ہر گندگی سے، والرجز فاہجر، ہر طرح کی گندگی چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روحانی اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اب تیسری ذمہ داری کیا ہے؟ جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، طہارت، پاکی، صفائی ستھرائی، اور صرف اپنا چہرہ خالی نہیں، اپنا بدن، اپنا کپڑا، اپنا گھر، اپنا بستر، اپنی گاڑی، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جہاں آتے ہیں، اور جہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، ہر جگہ ہمیں صاف رکھنا ہے۔ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ اسلام نے پاکی، صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے ہر جگہ۔
آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہو نماز قبول نہیں ہوگی. آپ جہاں نماز پڑھنا چاہ رہے وہاں گندگی نہیں ہونی چاہیے. آپ وضو سے نہیں ہیں تو آپ نماز بھی پڑھ لیں, آپ کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہونے والی. شریعت کہتی ہے ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر لو. ہمارے یہاں کتنے لوگ ناپاکی کے بعد بنا غسل کے گھومتے ہیں. کسی سے کہو چلو نماز پڑھنے, کہتا ہے ناپاک. کتنا بڑا عالمی ہے. اسی حال میں مر گیا تو اسی حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جسم کو اسی حالت کو لے کر کے جائیں. کتنے لوگوں کو نہانے کی رات میں ضرورت ہے اور نہاتے کب ہے؟ صبح 10 بجے 11 بجے جب کام پہ جا رہے ہیں. اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں گندگیاں کہاں کہاں کرتے, گوا گٹکا کھانے والے, تمباکو پان کھانے والے, کہیں بھی پچکانے مارتے. افسوس ہی. پہلی بات تو یہ چیز کھاتے کیوں آپ؟ دوسری بات اگر کھا رہے ہیں آپ کی طبیعت کر رہی ہے. یہ تمباکو گوا گٹکا اور سگریٹ بیڑی تو حرام ہے. یہ مت کہو کہ حرام نہیں ہے, مکروہ ہے, یہ ہے وہ, حرام ہے وہ. اگر کھا رہا ہے کوئی تو بھائی ایسی جگہ آپ گندگی کیوں کر رہے ہیں جو عوام کے آنے جانے کے لیے. ہم راستے میں سفر کرتے ہیں, کوڑا کہیں بھی پھینک دیتے ہیں, کچڑا کہیں بھی ڈال دیتے ہیں. ابھی دیکھیں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنا جسم صاف رکھنا, اپنا علاقہ صاف رکھنا, اپنا گھر. ہم دیکھیں نماز میں آتے کون سی حالت میں آتے نماز میں؟ ہم وہ کپڑا پہن کر کے آتے ہیں جو سونے والا کپڑا ہوتا ہے. دعوت میں کیسے جاتے ہیں؟ وہ کپڑا جو سب سے اچھا والا. اب تو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کوئی اچھا کپڑا پہن لے, پوچھتے لوگ کہیں جا رہے ہوں. اچھا کپڑا کہیں پہن کے جانے کے لیے ہوتا, نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا, عام زندگی میں نہیں ہوتا کہ چلو بھائی آج اچھا کپڑا پہن لیا. یہ بہت افسوس ہے. دعوت میں کوئی لنگی پہن کے جاتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ لنگی پہن کے آپ نماز میں نہیں آ سکتے, آ سکتے ہیں, لیکن اللہ کیا کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. کتنے ہیں بچے دیکھیں ٹی شرٹ پہنتے ہیں, اس میں کہیں تصویر بنی ہوئی ہے, کہیں کچھ لکھا ہوا ہے, کہیں کسی کمپنی کا پرچار ہے, کہیں کسی میڈیکل والے کا پرچار ہے, فری میں مل گیا تو پہنے جا رہے ہیں. کسی کی ٹی شرٹ پر لکھا ہوا پوری, پیچھے والا اس کو پڑھتا رہے کیا لکھا ہوا تفصیلات. کوئی کسی کھلاڑی کا, کسی کلب کا, کسی ٹیم کا پرچار کر رہا. یہ نماز میں آنے کی بھی چیز ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جو کپڑا آپ اپنے رشتہ دار کے یہاں دعوت میں یہاں وہاں پہن کر جانا پسند کرتے, وہی کپڑا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہن کر آنا پسند کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی خوبصورت بن کر, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول کر لیتا, آپ جیسی حالت میں بھی آ جائے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا انصافی کریں. تو آپ ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں, کل ابھی آج دور میں ایک ساتھ سگریٹ پینے والے بغل میں پڑ گئے نماز میں, اور پوری نماز خراب ہو گئی ہماری. کیوں ایسی گندگی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ, آپ کی بیوی بچوں کے لیے, آپ کے آس پاس کے لوگوں کے لیے نقصان دہ. اپنے ہی ہاتھوں, اپنے ہی پیسے, اپنے ہی ذریعے سے آپ اپنے جسم کو ہلاک اور برباد کر رہے ہیں. گندگیاں کھا رہے ہیں لوگ, اور اس پر بھی فخر ہے. کچھ لوگ تو منے یہ تمباکو نہیں ہے, مسالہ ہے, الائچی ہے, فلیور ہے. کچھ لوگ حقہ پیتے جا کر کے ہوٹل میں فلیور والا. اچھا فلیور والا بھائی, تو یہ بچائیے ان تمام گندگیوں سے, ان تمام ناپاکیوں سے, اپنے آپ کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اور اس پر توجہ دیجیے اور اس کی خاص فکر کیجیے. تو پاکی, صفائی, ستھرائی یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. جہاں ہم رہتے ہیں, ہمارا اپنا جسم ہے, ہمارا اپنا گھر ہے, جہاں سے ہمارا گزر ہوتا ہے, ان تمام جگہوں کو کلین رکھنا, صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بارش آتی ہے تو گٹر کیوں بھر جاتا ہے؟ گٹر کیوں بھرتا ہے؟ ہاں لوگ فلاں جو ہے کارپوریشن والے کو چلاتے ہیں. وہ گٹر بھرتا اس لیے کیونکہ اس گٹر کو جس پانی جانے کے لیے تھا اس میں ہم نے کچرے ڈال رکھے, وہ ڈال رکھا ہے جو وہاں ڈمپ کیا ہی نہیں جاتا, اسی لیے گٹر جلدی بھر جاتا. کتنے گٹر آپ گھوم کر کے دیکھ لو, وہ پانی تو بہنے کا راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ اتنا جام, اتنا پائپ ہو گیا. بہرحال اس پر توجہ دیجیے.
चौथी जिम्मेदारी। अब चौथी जिम्मेदारी क्या है? आपने इल्म हासिल कर लिया, आप तौहीद वाले बन गए, आप पाक हैं, साफ है, सुथरे हैं। अब क्या है चौथी जिम्मेदारी आपकी? क्या है? नमाज। नमाज की पाबंदी करना, नमाज कायम करना। नमाज पढ़ना नहीं, नमाज क्या करना है? कायम करना। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा बार बार? वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम। अल्लाह ने नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, नमाज कायम कर। नमाज कायम करने का क्या मतलब है? नमाज को उसके अरकान, वाजिबात और खुशू, खुजू, इत्मीनान, हर तरीके से जो नमाज का हक है वो नमाज को देना, उसके टाइम पर पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना। रमजान में देखिए हमारी क्या आदत थी, अब हमारी आदत क्या हो गई? अल्लाह क्या कहते हैं? फवैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है। कौन से नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। तो नमाज में सुस्ती नहीं होती। नमाज में सुस्ती किसकी आदत है? वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिकों की आदत है कि नमाज के लिए आते हैं तो सुस्ती के साथ आते हैं। एक मुसलमान की जिंदगी में नमाज नहीं है तो क्या है? क्या है? और वो भी 4 टाइम की नहीं, 5 टाइम की, फजर में भी। मुसलमान को नमाज का पाबंद होना जरूरी है। जिंदगी में सब छूट जाए चलेगा, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अफसोस नहीं है, आप अरबों के लिए तसव्वुर नहीं पाएंगे, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो बहुत बड़ा बदमाश हो तो नमाज छोड़ेगा, लेकिन बुरे से बुरा आदमी भी उसके यहाँ नमाज छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं है। और हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा आदमी भी नमाज छोड़े बैठा है। अच्छे से अच्छा आदमी भी नमाज, बहुत दफा हम नमाज को बहुत हल्का ले लेते, ठीक है यहाँ पे पढ़ ले, बहुत गुंजाइश है। नमाज टाइम पर फर्ज है और मर्दों पर जमात के साथ फर्ज है। ऐसा नहीं है कि मर्द जब चाहे तब पढ़ ले, फला नमाज का टाइम वहां तक जाता है तो बाद में पढ़ लूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि किसी को कहूँ अजान दे, किसी को कहूँ नमाज पढ़ाए और मैं जाऊं उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो ईशा और फजर की नमाज में जमात के साथ हाजिर नहीं होते। इतनी बड़ी धमकी दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे यहाँ का माहौल हो तो सारे घरों को आग लगा रहे हैं, सोए पड़े, फिक्र ही नहीं नमाज की। 60 साल 70 साल फिक्र नहीं। अफसोस है, नमाज इतनी बड़ी इबादत है, तौहीद के बाद इसी का नंबर है, इस्लाम का दूसरा रुकन है। हम ढा रहे हैं उसको, गिरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। हमारे यहाँ ये तस्वीर, रमजान में माशाअल्लाह पाबंदी की लोगों ने, और रमजान के बाद छुट्टी पर चले गए। अल्लाह क्या कहता है? वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो कब तक? मौत आने तक, आखिरी सांस तक। ये नहीं कहा रमजान तक या शव्वाल तक। नमाज हमारी रूटीन में, हमारे टाइम टेबल में नमाज पहले नंबर पर होनी चाहिए, लेकिन नमाज को हम लास्ट में ला करके बाद में पढ़ लेंगे। अब अगर हम जिंदगी के तमाम काम नमाज के हिसाब से सेट करने लग जाए, हमारी नमाज भी होगी, हमारा काम भी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी जिंदगी के सारे काम पहले करना चाहते हैं और नमाज को बाद में ढकेल देते हैं। ये खसारा, ये बहुत बड़ा घाटा है। जहन्नम में जाएंगे, जन्नती पूछेंगे भाई मा सलककुम फी सक़र, जहन्नम में कैसे आ गए? तो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। मतलब नमाज तो थी हमारे यहाँ, लेकिन वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। हमारा नाम नमाजियों में नहीं था। कभी पढ़ लिया, कभी ख्याल आया आ गया। हमारे यहाँ तो लोग जुम्मा में इतने पीछे आते हैं जो 5 मिनट बाकी रहो और कहेंगे हाँ जुम्मा तो पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? नमाज। बड़ी इसकी फिक्र कीजिए। अपने आस पास साथियों दोस्तों को बताइए
اس پر بھی ابھی ہم آگے آئیں گے. تو یہ چوتھی ذمہ داری کہ نماز کی پابندی کیجیے اپنی زندگی کے اندر. پانچویں ذمہ داری قرآن کی تلاوت کرنا. کبھی کبھی ہمارے ہاں لوگ ایسا تصور بنائے بیٹھے ہیں نا کہ جیسے قرآن ہاں ٹھیک ہے پڑھو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تو چلے گا. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت شامل ضرور ہونی چاہیے روزانہ کی بنیاد پر. ابھی رمضان گیا ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے ایک بار پڑھا، کتنے لوگوں نے 2 بار 3 بار 4 بار ختم کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے. لیکن رمضان کے بعد آج شوال کی 9 تاریخ گزر گئی، 10ویں تاریخ شروع ہو گئی. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنا پیج پڑھا قرآن؟ قرآن صرف رمضان کے لیے تھا. رمضان میں تو اس کا اہتمام کرنا ہے، بہت اچھا ہے وہ، لیکن یہ قرآن پورے سال بھر پڑھنے کی کتاب ہے. سال بھر روزانہ مہینے کے 30-29 دن پڑھنا چاہیے اس کو. اچھا اس میں فائدہ ہمارا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. ہم نے اس کتاب کو برکت والی بنا کر نازل کیا. یہ برکت والی کتاب ہے. ہمارے ہاں لوگ برکتیں یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہوتے. برکت کے لیے ہمارے ہاں لوگ فریم کر کے قرآن کی آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ فلق، سورہ ناس لکھ کر کے لگواتے ہیں، لٹکاتے ہیں. اب تو ہمارے ہاں لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام. کہتے ہیں گھر اچھا لگتا ہے، ڈرائنگ روم. دیکھو اپنے اپنے گھر کہاں لٹکا ہوا، کوئی برکت نہیں آتی اس سے. پورا کمرہ پورا گھر قرآن سے پڑھ لو، کوئی برکت نہیں آئے گی جب تک پڑھیں گے. افسوس ہے ہم برکت تلاش کر رہے ہیں لیکن برکت والی کتاب ہمارے گھر میں. اللہ کہہ رہا ہے یہ برکت کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے برکت والی بنا کر نازل کی ہے. اور واللہ ہی بڑی برکت ہے اس میں. یہ کتاب آپ کو ترقی دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. شروع میں نے کہا پہلا پوائنٹ علم. آپ ایک واقعہ سنیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ کا گورنر بنایا. ایک مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے سے آئے تو عثمان نامی مقام پر نافع مکہ کے گورنر سے ملاقات ہو گئی. کہا نافع ہم نے تو آپ کو مکہ کا گورنر بنایا، آپ یہاں سے مل رہے ہیں. مکہ کا گورنر کس کو بنا کیا ہے آپ کا نائب کون ہے؟ کہا ابن ابزا. اب عمر رضی اللہ عنہ نے اس نام کا کوئی بندہ سنا نہیں تھا تو کہا یہ ابن ابزا کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، ہم نے اس کو مکہ کا نائب بنا لیا. کہا ایک غلام کو مکہ کا نائب بنا کر کے آؤ، مکہ کا ذمہ دار بنا کر کے آؤ. کہا امیر المومنین وہ کوئی عام غلام نہیں، عالم بالقرآن وعالم بالفرائض، وہ قرآن کا عالم ہے اور میراث کا وراثت کا جانکار ہے، اسی لیے میں نے اس کو مکہ کا گورنر بنایا. تب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کچھ لوگوں کو اس کتاب کی وجہ سے ترقی دے گا اور کچھ لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے گا. ہماری زندگی میں ذلت و رسوائی کی ایک بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھیے، روزانہ پڑھیے، آپ کو برکتیں دیکھنے ملیں گی. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. روزانہ بچہ نہیں، بچہ تو پڑھنا ہی ہے، گھر کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. آپ ایک پیج، افسوس نہیں ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے مسجد سے باہر روڈ پر سڑک پر گھر میں ایک گھنٹہ اسکرولنگ کر لیتے ہیں، شارٹس ریلز اسٹوریز اسٹیٹس سب چیک کر لیتے ہیں. 10 منٹ قرآن کو نہیں دے پاتے 24 گھنٹے. بھائی اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ قرآن پڑھیں گے زندگی میں روزانہ. یہ شارٹس یہ ریلز کسی کام کی نہیں. ہاں علم والی ہے، کسی عالم کا ہے، بیان ہے، سنیں آپ، مسئلہ نہیں. لیکن یہ فالتو جو ٹھٹے بازی والی کامیڈی اور یہ بلا وجہ اسکرول کر رہے لوگ، بڑا رہے دیکھ رہے کیا بچہ کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت جس کے ہاتھ میں موبائل ہے سب وہی دیکھے جا. لیکن 10 منٹ کا جو قرآن پڑھے ٹائم نہیں ہے.
ہاں اس کو دیکھنے کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس. اتنا آسان, اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے, آپ کو یاد نہیں ہے, مصحف نہیں آپ کے پاس, قرآن نہیں ہے, آپ موبائل اٹھاؤ, ایپ ہے, کھولو, قرآن پڑھو. ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, پھر برکت تلاش کرتے ہیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ زندگی سے برکتیں چھین لیتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن, قرآن ہم نے چھوڑ دیا اس لیے ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. یہ نمبر 5. نمبر 6 کیا ہے؟ ذکر و اذکار اور دعاؤں کا خاص خیال رکھنا. کتنا خیال رکھتے ہیں ہم اذکار کا؟ تو ماشاءاللہ لوگ صبح کے اذکار, شام کے اذکار, سونے سے پہلے کے اذکار پڑھتے ہیں, بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں. لیکن اور زندگی میں ہم کتنا اذکار کا خیال رکھتے ہیں؟ جیسے سونے کے بعد کی دعا سب کو یاد ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, سب کو یاد. پڑھتے کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سب یہ ڈبہ چیک کرتے ہیں, پہلے آنکھ کھلی ڈبہ چیک کرتے ہیں, کتنا میسج آیا, کس کا میسج آیا, کتنا پیسہ آیا, کون سے ایپ پر کیا آیا ہے, کس کا آیا, سب سے پہلے یہی چیک ہوتا. کیا بڑا کیا چھوٹا, جس کے پاس بھی موبائل ہے سب یہ چیک کر رہے ہیں. دعا ہے بھائی, مر گئے تھے اللہ نے دوبارہ زندگی دے دی. نیند بھی چھوٹی موت ہے, اللہ چاہتا تو آپ کی آنکھ کھلتی نہیں, لیکن اللہ نے ایک اور موقع دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور زندگی دے دی. شکر ادا کرو الحمدللہ. اور اس دعا میں, اس ذکر میں یہی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا, اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ایک اور مثال, گھر سے ہم نکلتے ہیں, کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ موبائل نہیں بھولے, گاڑی کی چابی نہیں بھولے, ہیلمٹ نہیں بھولے, پولیس والے کا ڈر ہے کہ پکڑ لے گا, چالان کٹے گا, کچھ نہیں بھولا. کیا بھولا؟ یہ ذکر کرنا, یہ دعا پڑھنا بھول گیا, جو اسے آگے چل کر کے حادثات سے, مصیبتوں سے بچانے والی چیزیں وہی بھول گیا, باقی کچھ نہیں بھولا. واش روم میں آپ جا رہے ہیں, کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پہلے قضاء حاجت کے لیے انسان باہر جاتا تھا, اب اسی چیز کو گھر میں لا کر کے کر لیا, آسانی سہولت ہے. لیکن وہ شیطانوں کا, خبیث جنوں اور جنیوں کا اڈا ہے, وہ وہاں رہتے ہیں. وہ آپ وہاں جاؤ گے, بغیر دعا کے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ سے وہ لپٹ جائے گا. اسی لیے آصف کے کتنے مسائل ہو رہے ہیں. ہاں, آپ کے اپنے گھر میں ہے, قضاء حج آسانی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا بتا دیا, ذکر بتا دیا کہ جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاؤ کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں کہ میں خبیث جنوں جنیوں کے گھر میں جا رہا ہوں, ان سے میری حفاظت کرنا. ہم نے دعا ہی نہیں پڑھا. سفر کی دعا ہے سبحان الذی سخر لنا, سفر کی دعا یہ سفر کی دعا, سفر کی دعا یہ نہیں, یہ سفر کی دعا نہیں. ہاں بھائی, یہ سفر کی دعا نہیں ہے. ہاں, یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے. سفر کی دعا کیا ہے؟ سفر کی دعا میں یہ بھی کاؤنٹ کر لیا گیا تھا کیونکہ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں, لیکن سفر کی اصل دعا کیا ہے؟ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الآل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. یہ ہے سفر کی اصل دعا. ہم جانتے ہیں نا مسافر کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے نا. سفر میں دعا قبول ہوتی. ہم سے کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ اب تو سب ڈبہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, ویب سیریز وہ والا ڈاؤن لوڈ کر کے لایا تھا, چلو کمپلیٹ کریں گے اس کو. سفر آج یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے لے جاتا ہے کیونکہ سفر میں نیٹ ورک برابر نہیں آتا, تو پورا سفر اچھے سے گزرے گا. اور ہمارا یہ بندہ جو اس کو چھوڑنے کے لیے ٹرین میں جا رہا ہے کہتا ہے مسافر ہو, سفر میں دعا کرنا میرے لیے. بیوقوف اپنے لیے نہیں کر رہا, آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, آپ کے لیے کیا کرے گا دعا؟
ہماری زندگی میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول، اللہ موقع دے رہا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں یہ جب بھی آپ روزہ ہیں، روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو ٹائم دیکھ کر چلتے ہیں نا، 9:15 پر جماعت ہے، 14 پہ پہنچیں گے تو جماعت ٹھہر جائے گی، پھر پہنچیں گے۔ دعا مانگنے کا ٹائم چھوڑ دیا۔ دعائیں ہماری زندگی میں ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے سورۃ الفرقان کی آخری آیت میں، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرے۔ تم دعا کرتے ہو اسی لیے میرا رب تمہاری پرواہ کرتا ہے۔ دعا کرنا چھوڑ دو گے، رب پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ چھٹی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ کو ذکر و اذکار میں اور دعاؤں میں مشغول رکھنا چاہیے، جو جہاں کی دعا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کیجیے۔ اس موضوع پر آپ کئی بار خطبہ بھی سنتے ہیں، میں اس کو ایک مثال سے ذکر کر کے آگے بڑھوں۔ آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، آپ ماشاءاللہ نیک ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، نمازی ہیں، لیکن کیا آپ کو فکر ہے اس بات کی کہ آپ کا دوست جو نمازی نہیں ہے اس کو بھی نماز میں لے کر کے آؤ؟ ہم کتنی بار پکنک پہ جاتے ہیں، کہیں جو ہے گھومنے جاتے ہیں، کہیں جو ہے کسی اور محفل میں مجلس میں جاتے ہیں، دوست کو فون کرتے فلاں ہوٹل پہ چائے پینے کے لیے آئے، تو بھی آ جا۔ نماز کے ٹائم کتنے دوستوں کو، گھر والوں کو، بچوں کو فون لگا کر کے بولتے بیٹا کہاں ہو، میرے بھائی کہاں ہے، آ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے آ جا۔ یہ ہمارے لیے حسرت کی بات ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور ہمارا دوست جہنم میں چلا جائے۔ جیسے دنیا کے معاملات میں ساتھ دیتے ہیں نا کہ یہاں بھی چل، یہاں بھی چل، یہاں بھی چل، جنت میں جانے کے لیے بھی اس کو پش کیا کریں، ابھارا کریں کہ بھائی جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں دیکھیں بچوں کو 1.5-2 سال کا بچہ ہے تو ماشاءاللہ کتنے باپ جو ہے پابندی سے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں مسجد میں، جبکہ ابھی اس بچے کے بارے میں حکم نہیں دیا گیا کہ اس کو مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ ٹھیک ہے آپ لے کر کے آتے ہیں تربیت، لیکن وہی بچہ جب 7 سال کا ہو گیا، 8 سال کا، 9 سال کا، اور شریعت نے کہا اس کو نماز کی تاکید کرو، حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو، حالانکہ فرض نہیں ہوئی ابھی اس پر، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ اپنے 7، 8، 9، 10 سال کے بچے کو نماز آتے ہوئے لے کر کے آتے کہ چل تو بھی نماز پڑھ۔ تب تو ہمیں کہتے ہیں اچھا بیٹا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو ہوم ورک کر لے، میرے آنے کے تک یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے۔ یہ والا کام تو ہم دیتے نہیں اس کو، اپنے ساتھ لے کر کے نہیں آتے۔ صحابہ میں سے آپ کوئی مثال بتاؤ کہ کوئی صحابی جو مرد ہیں وہ اپنے 1.5-2 سال کے بچے کو لے کر کے مسجد میں آ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لے کر کے مت آؤ، بالکل تربیت کی وجہ ہی، لیکن بچہ وہی جب بڑا ہو رہا ہے تو اصل تربیت کی جگہ یہ کہ 7 سال کا ہو گیا تو شریعت کہہ رہی ہے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو گیا 3 سالوں میں نماز نہیں سیکھ سکا ہے تو اب مارو اس کو، حالانکہ اس پر نماز کب فرض ہوگی؟ جب وہ بالغ ہوگا تب، 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر، لیکن 10 سال کا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو شریعت کہتی ہے مارو۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ میری بیوی نماز کب پڑھ رہی ہے، میرا بچہ نماز کب پڑھ رہا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، میرا دوست کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے۔ ہم تو بعض دفعہ دوست کی محبت میں غلط کام کر لیتے لیکن دوست کو اچھے کام کی طرف لے کر کے نہیں آ پاتے، چاہے وہ نوجوان ہو چاہے بوڑھے ہو۔ تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کیجیے۔ نمبر 8، حلال مال کمانا اور حلال جگہ لگانا۔ یہاں بہت سے لوگ یہاں غلط راستوں پر ہیں۔ حرام کمانے کے کتنے ذرائع آج لوگوں نے اختیار کر لیں، سود، لون اور ہیوی ڈپوزٹ، کیا کیا طریقے آ گئے آج سود کھانے کے اور حرام طریقے سے مال کمانے کے، اور کر رہے لوگ، ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کوئی فکر نہیں، کیونکہ شریعت کیا کہتی ہے، مال کمانا ہے تو حلال جگہ سے کمائیے، مال کہیں لگانا ہے تو حلال جگہ پر لگائیے۔ یہ دونوں چیزیں ذمہ داری ہے ہماری، یہ دینی ذمہ داری بھی ہے، سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر آپ نے حرام کو لینا شروع کیا، حرام راستے پر جانا شروع کیا تو مارکیٹ میں تو وہی آئے گا نا،
اور کسی کو کہو تو کہتا ہے ارے وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے، وہ بھی تو کرتا ہے. تو اس طریقے سے برائیاں بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا مال کمایا کہاں پر لگایا کہاں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں ایسے جو ماشاءاللہ سگریٹ نہیں پیتے، لیکن گھر میں کوئی مہمان آ گیا سگریٹ پینے والا تو اس کو پلاتے ہیں برابر. کیوں پلا رہے ہو؟ تمباکو نہیں کھاتے، لیکن کوئی تمباکو کھانے والا آ گیا وہ تو اس کو منگا کر کے کھلاتا ہے. اچھا لیجیے آپ 64 چاہیے کہ 32 چاہیے آپ کو، پان منگا. پوچھے گا اللہ تعالیٰ کمایا تو حلال لیکن حرام جگہ کیوں لگا رہا. ابھی دیکھیں یہ ڈرامہ چالو ہوا ہے کل سے 2 مہینے سے چلے گا. یہ ڈرامہ ایپ کا سبسکرپشن لیتے کتنے نوجوان حلال طریقے سے کما رہے ہیں لیکن حرام جگہ لگا. دیکھیں گے مست HD میں آتا ہے 1500 روپیہ 1000 روپیہ 600 روپیہ مہینے کا سبسکرپشن لیں گے اس کو. یہ موبائل میں چلے گا، یہ موبائل میں بھی چلے گا. اچھا میں نے لیا تو بھی لے لے، دوست کو بھی دیتے، خود بھی گناہ کر رہے ہیں دوسروں کو بھی گناہ پر لگا رہے ہیں. مال وبال بنے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں اللہ سوال کرے ہم نے دیا تو نے غلط جگہ کیوں لگایا. تو ذمہ داری ہے حلال کمانا اور حلال جگہ لگانا. اپنی اولاد کو اپنے آپ کو حلال مال پر باقی رکھے اور حلال میں ہی برکت ہے. میں ایک مثال دے کر کے پھر آگے بڑھوں. ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے کو دیکھتے ہیں وہ فلاں ٹاپ 10 اتنے مالدار ہیں. وہ لوگ اس دنیا میں جو جتنا مالدار ہے نا اتنا قرضدار بھی ہے. یہ ٹاپ 10 جو دنیا کے مالدار ہیں اٹھا کر کے دیکھو جتنے مالدار ہیں اتنے قرضدار بھی ہیں. اور یہ مالدار کس بنیاد پر ہیں؟ انٹرسٹ کی بنیاد پر. چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، سب سونا نہیں ہوتا. ان کے پیچھے کی کہانیاں پڑھ لو آپ، کہاں کہاں ملوث کیا کیا حرام طریقے کر رہے ہیں، جبکہ اصل برکت کہاں ہے؟ حلال میں. عبد الرحمن بن عوف مدینہ ہجرت کر لی، کچھ نہیں، مکے میں بڑے تاجر تھے، مکہ کے بڑے بزنس مین میں سے ایک تھے وہ، لیکن سب کچھ لٹ گیا. مدینہ آئے کچھ نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا. مدینے کے سب سے مالدار صحابی سعد بن ربیع. سعد بن ربیع نے کیا کہا؟ عبد الرحمن یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، 2 بیویاں ہیں دیکھ لو جو پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد شادی کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں، بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ برکت دے آپ کو، مجھے ذرا بازار کا راستہ بتا دو. بتا دیا. گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. پہلے دن لے گئے، کچھ بکا کچھ رہ گئے. یہ دھیرے دھیرے سلسلہ چلا. کچھ وقت گزرنے کے بعد مالدار ہو گئے. پیارے نبی سے ملاقات ہوئی ایک مجلس میں تو دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہوئی ہے. کہا عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہاں کر لی. کہا اولم ولو بشاۃ، کہا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کی. یعنی عبد الرحمن کے پاس اتنا مال آ گیا تھا کہ ولیمے میں وہ بکری کھلا سکتے تھے. اچھا یہی عبد الرحمن مال کماتے رہے. ہجرت کا 9واں سال آیا، جنگ تبوک ہوئی، نبی نے ڈونیشن کے لیے اعلان کیا. عبد الرحمن بن عوف نے 29 کلو چاندی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے رکھا. 29 کلو چاندی کتنی ہوتی ہے آج کے زمانے میں؟ تقریباً 90 لاکھ روپے. صرف 9 سال میں کیا کیا ایسا کہ صرف ڈونیشن اور چندہ دینے کے لیے عبد الرحمن بن عوف 90 لاکھ روپے نبی کو لا کر کے دے رہے ہیں. کس نے کہا حلال میں برکت ہوئی؟ لوگ شارٹ کٹ راستہ اختیار، اچھا یہاں سے بھی آ جائے، ڈنڈی مار دوں، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کے بیچ دو، دھوکہ دے دوں، گبن کر دوں، ناپ تول میں کمی کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، کرتے رہو. یاد رہے کہ حرام مال جتنی جلدی آتا ہے اتنی جلدی چلا بھی جاتا ہے، لیکن حلال آتا ہے آپ اس کو خرچ کرنے میں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت بھی دیتا ہے. تو حلال کمانا، حلال جگہ لگانا. نمبر 9، کسی کو بھی ہماری ذمہ داری، ایک سماج میں رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، تو کسی کو بھی کسی بھی طرح کی تکلیف دینے سے بچنا، چاہے وہ بات سے ہو، چاہے وہ حرکت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو. ہمیں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدے مند بنانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیر الناس انفعهم للناس.
لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ اب ہم سوچیں ہماری ذات سے لوگوں کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے علاقے کو کتنا فائدہ ہوا، مسجد کو کتنا فائدہ ہوا، مدرسے کو کتنا فائدہ ہوا، یہاں کے عوام کو کتنا فائدہ ہوا، اس شہر کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا، ہماری فیملی کے خاندان کے افراد کو کتنا فائدہ ہوا۔ لوگ ذرا ذرا سی بات پر ناراض تو ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا ذرا سی اچھی چیزوں کو خوشی کی وجہ نہیں بنا پاتے، کسی کے کام نہیں آ پاتی۔ اب تو دکھاوے کا دور ہو گیا نا، کیونکہ موبائل ہے، ویڈیو ہے، فوٹوز ہے، یہ ہے وہ ہے، دکھاوے کا دور زیادہ آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو برا نہیں کہا۔ ہماری مجلسیں تو آج بنا برائی کے ہوتی ہی نہیں، چار لوگ بیٹھ گئے تو سب موبائل چلا رہے ہوتے، لیکن جیسے کسی کا نام آ گیا، اچھا اس کی بھی زبان کھل جاتی، اس کی بھی سب، اچھا وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کی بیٹی وہ تو ایسی ہے، وہ فلاں کی بیوی وہ تو ایسی ہے، کسی کا نام آ گیا سارے لوگوں کی زبان کھل جاتی ہے، لیکن کسی کا نام نہ آئے تو ایسا لگتا ہے کسی کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے کے لیے۔ نقصان کسی کو اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنی گالیوں سے، اپنی غلط حرکتوں سے کسی کو بھی نقصان مت پہنچے۔ دنیا کا سب سے آسان کام کسی کو برا بھلا کہہ دینا، سب سے آسان کام۔ بند کمرے میں ہے آپ، موبائل ہے اٹھایا آپ نے کچھ کہہ دیا کسی کو، لیکن دنیا کا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آپ کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف کریں، کسی مجلس میں اس کی اچھائی بیان کر دیں، کسی برائی بیان کرنے والے کا منہ بند کریں۔ ہماری مجلس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا تو کہے چپ، اس کے بارے میں بولنا نہیں، وہ ایسا ہے، وہ اچھا آدمی۔ کبھی ہم نے کیا؟ ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم مزاق چسکا لگا ہوا ہے کسی کی برائی بیان۔ اور کل میں نے ایک جملہ لکھا کہ آپ کے سامنے جو دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے نا، وہ بندہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی بیان کرتا ہے۔ جو بندہ آپ کے سامنے دوسروں کی برائی بیان کر رہا ہے، وہ دوسروں کے سامنے آپ کی بھی برائی بیان کرتا ہے۔ تجربہ نہ ہو، یقین نہ آئے تو میری بات کو تجربے کی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ آپ کسی کو کبھی تکلیف مت دیجیے، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے فائدہ مند۔ اب سوچیں ہمارے خاندان، فیملی میں سے کئی لوگوں کا عرصہ ہوا، زمانہ ہوا، انتقال ہوا، ہم نے ان کے لیے آخری بار کب دعا کیا تھا؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ ان کو معاف کر دے۔ آخری بار کب دعا؟ دادا کے لیے، دادی کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، رشتہ داروں میں کوئی تھا، دعا کیا؟ کرنا چاہیے۔ ایک مر جانے والا سب سے زیادہ ہماری دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہماری دعائیں اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہیں اگر وہ توحید والا ہے، اس لیے فائدہ مند بنائیں گے اپنے آپ کو۔ اور آخری بات یہ کہ اپنے آپ کو اور دیگر لوگوں کو منکرات سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آج برائی پر روکنے والے لوگ نہیں، ویڈیو بنانے والے لوگ، جبکہ اس امت کو سب سے اچھی امت کس لیے کہا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے کہ یہ امت کا کام ہی یہی ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ چلو علاقہ چھوڑ دو، کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو برائی سے روکنے کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھو اپنا اپنا گھر، میں مثال دے دوں، ہمارے گھر میں ہماری بہن، بیٹی، ماں، بیوی کیسے کیسے کپڑے پہن رہی ہیں آپ دیکھو ذرا۔ جالی والا، میں نے کہا نا حلال کماؤ، حلال جگہ لگاؤ، یہ جالی والا آ رہا ہے یہاں تک کھلا ہوا۔ کچھ لوگ پینٹ پہن رہے ہیں، عورتیں وہ ٹخنے سے اوپر ہے، کچھ لوگ ڈیزائن بناتے ہیں تو تھوڑا سا کپڑا ہے پھر سوراخ ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے پھر سوراخ ہے، ٹائٹ ہے کپڑا، باریک ہے کپڑا، بلکہ اس سے اوپر برقع دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں چلے جاؤ برقعے کی دکان پر سادہ برقع نہیں ملتا، یعنی وہ برقع جس کو اندر کی خوبصورتی، کپڑا، جمال کو چھپانے کے لیے لایا گیا، وہ بھی اب خوبصورت بن کر کے آ رہا ہے، اور ہماری بیٹیاں پہن رہی ہیں۔ ہمارے گھر جاؤ، گھروں میں چیک کرو، اور اب تو بیٹیاں ماشاءاللہ نوسپیس بھی کیسے کیسے لگا رہی، اس پہ کیا لکھا ہوا؟
کیا لکھا ہوا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، پرنسس، کوئین، شہزادی. کس کی؟ ایک سے تو میں نے کہا انا للہ لکھوا دو، وہ زیادہ اچھا ہے. بے غیرتی ہے بھائی، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے کہ تم یہاں کس کی شہزادی ہو، اور ہو تو بتانے کی دنیا کو ضرورت کیا ہے. آپ کا اپنا پیسہ، آپ کے گھر کی عورتیں کیسے کیسے کپڑے، ڈریس خریدنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ دیکھنے کے باوجود آپ چپی سادے ہوئے. آپ اپنے گھر میں برائی نہیں روک پاتے تو دنیا میں کیا روکیں گے؟ کیا روکیں گے دنیا میں؟ آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا سوشل میڈیا پہ کیا گلچھرے اڑا رہا ہے دیکھیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی ایسا کر رہی، لیکن سماج کی بیٹیاں ایسا کر رہی ہیں. اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں پابندی لگانے کی ضرورت ہے، برائی کو روکیے. اس لیے کہ ہر بندہ، شہر کے تمام لوگ، گاؤں کے تمام لوگ اگر اپنے اپنے گھر کی حد تک برائی کو روک لیں تو سماج سے برائی ختم ہوگی. ورنہ چلاتے رہیے کہ ماحول بگڑ رہا. ماحول بگاڑ کون رہا ہے؟ گونڈی میں کرلا والے آتے بگاڑنے. گونڈی میں گونڈی کا ماحول گونڈی کے لوگ بگاڑ رہے ہیں، کرلا والے نہیں آتے ہیں. تو اس لیے اپنے گھر کو دیکھیے. اور ایک حدیث سنیے، بات ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا ثم تدعونہ، کہ اس عذاب کے آنے کے بعد تم دعائیں کرو گے فلا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں. آج ہم نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا. یہ ذمہ داری نبھائیے. تو یہ 10 بڑی اور بنیادی ذمہ داریاں جو ہر مسلمان کی دینی بھی ہے، سماجی بھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اپنے اپنے لیول پر، سطح پر، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی، ادا کرنے کی کوشش کیجیے. اور اگر کہیں برائی، کہیں خرابی نظر آتی ہے، محبت سے، پیار سے اسے سمجھائیے، کیونکہ ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین پر چلیں، اور اللہ کے بندوں کو برائی سے نکال کر کے نیکی کے راستے پر لانے کی کوشش کریں. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو ہمیں سمجھنے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے، نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ اور خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.